السلام علیکم پیارے بچوں، میں محمد فرید ملک، ٹیچر UPS بٹنگی۔ 5ویں جماعت کا اردو مضمون جو ہے اس کا آج ہم ایک نظم پڑھیں گے جو ہمارے T2 سیلبس میں ہے، شام۔ جوالا پرساد برک نے یہ نظم لکھی ہے اور یہ آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 94 پر ہے۔ آپ اب اپنی کتاب نکال کر اپنے سامنے رکھیں اور اس جو ویڈیو میں آپ کو بنا کے بھیج رہا ہوں اس کی مدد سے آپ یہ نظم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ بسیرا کرنا، جو مشکل الفاظ اس نظم میں آنے والے ہیں یہ پہلے دیے ہوئے ہیں۔ بسیرا کرنا، تاریکی، دیے، چرخے بھری، بے روغن۔ بسیرا کرنا اس کا مطلب ہے گزارنا، وقت گزارنا، یا گھر میں رہنا یا گھونسلے میں رہنا، بسیرا کرنا اس کا مطلب۔ تاریکی کا مطلب ہے اندھیرا۔ دیے اس کا مطلب ہے، دیا کی یہ جمع ہے، ایک دیا، اور اگر زیادہ دیے ہوں گے تو اس کو ہم دیے بولتے ہیں جو جل کر روشنی دیتے ہیں۔ چرخ برین کا مطلب ہے اونچا آسمان۔ بے روغن ہو گیا بغیر کسی تیل کے، جو دیا جلتا ہے وہ تیل پہ جلتا ہے، اور بے روغن یعنی چرخ بری پر تارے چمکتے ہیں وہ بے روغن ہوتے ہیں، یعنی ان کے وہاں تیل جل کر وہ روشنی نہیں دیتے۔ اب یہ نظم ہم پڑھیں گے شام۔ شام کے وقت کیا ہوتا ہے؟ شاعر نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورج ڈوبا ہوا اندھیرا، چڑیاں لینے لگیں بسیرا، دن کا غائب ہوا اجالا، تاریکی نے پردہ ڈالا، جلنے لگے دیے گھر گھر میں، گرجا مسجد اور مندر میں، چرخ بری پر چمکے تارے، بے روغن ہیں روشن سارے۔ جنگل سے گھر آئے گوالے، ریوڑ اپنا اپنا سنبھالے، جا پہنچے مزدور گھروں میں، خوش خوش ہیں بیوی بچوں میں، دن میں کب آرام کیا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، نیند میں غافل ہو گئے بچے، سو گئے لوری سنتے سنتے۔ شاعر کا نام ہے جوالا پرساد برک، اور اس نظم میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے آپ کو اس تصور کو، اس تخیل کو سمجھنا ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے تو چڑیاں اپنا بسیرا لینے کے لیے اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس آتی ہیں۔ تو کیا ہوا اس ٹائم؟ وہ شام کا تصور بیان کر رہا ہے کہ دن کا غائب ہوا اجالا، تاریکی نے پردہ ڈالا، کہ دن کا جو بھی اجالا تھا وہ غائب ہو گیا ہے، اب اندھیرے نے پردہ ڈال لیا ہے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جلنے لگے دیے گھر گھر میں، گرجا مسجد اور مندر میں، کہ ہر گھر میں دیے جلنے لگے، چراغ جلنے لگے، بجلی کے بلب جلنے لگے، اور گھر گھر میں بھی جلنے لگے، گرجا میں بھی، مسجد میں بھی اور مندر میں بھی۔ گرجا عیسائیوں کی پوجا، جو ان کا مذہبی گھر ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ مسجد مسلمانوں کے لیے اور مندر میں ہندو لوگ جاتے ہیں، یعنی کہ گرجا میں بھی، مسجد میں بھی اور مندر میں بھی اور گھروں میں بھی دیے جلنے لگے۔ چرخ بری پر چمکے تارے، یعنی اونچے آسمان پر تارے چمکنے لگے، بے روغن ہیں روشن سارے، بغیر تیل کے یہ ہیں، ان میں کوئی تیل نہیں ہے جل رہا ہے لیکن یہ روشنی دے رہے ہیں۔ جنگل سے گھر آئے گوالے، گوالے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مال مویشی لے کر جنگل میں جاتے ہیں، وہ جنگل سے واپس آ چکے ہیں۔ ریوڑ اپنا اپنا سنبھالے، اپنا اپنا جو ریوڑ ہے ان کا جو جھنڈ ہے ان کے جانوروں کا، مویشیوں کا، وہ لے کر واپس آئے۔ جا پہنچے مزدور گھروں میں، خوش خوش ہیں بیوی بچوں میں، اور جو لوگ دن میں گھر سے نکل گئے تھے مزدوری کرنے کے لیے وہ بھی اب واپس اپنے گھروں میں آ چکے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں میں وہ بہت خوش ہیں۔ دن میں کب آرام کیا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے۔ ان مزدوروں نے دن میں کب آرام کیا ہے؟ کیونکہ وہ پورا دن کام میں لگے رہے، انہوں نے اپنے خون پسینہ ایک کر دیا ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ تو اب کیا ہو گیا؟
نیند میں غافل ہو گئے بچے، سو گئے لوری سنتے سنتے۔ تو یہ ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ نیند کا وقت آ جاتا ہے، جو بچے جو ہوتے ہیں وہ نیند میں غافل ہو گئے اور وہ سو جاتے ہیں لوری سنتے سنتے، جو ان کو ماں سنانے کے لیے، بہلانے کے لیے لوری سناتی ہے، وہ سنتے سنتے وہ نیند میں غافل ہو گئے۔ تو یہ نظم ہم نے پڑھی، کل ہم اس کے جو آخر پر دیے ہوئے سوالات ہیں اور خالی جگہ ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی ہیں، یہ ہم لکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے آپ کو اتنا ہی، تو کل ہم اس کے سوال کریں گے، اور ہمارا یہ اس کے بعد ایک اور سبق رہ جاتا ہے، وہ بھی ہم جلدی پڑھ کے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔